अस्सलाम वालेकुम जी, एक दूसरी वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। इससे पहले हम बात कर चुके हैं सोशल डिस्कनेक्ट का और सेविंग हैबिट्स के ऊपर। आज मैं बात करना चाह रहा हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो है एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट और मेंटरशिप का ना होना। हम शुरू करते हैं जी एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट से। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का क्या मतलब है? एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का मतलब ये है कि आप के पास जो किसी भी मसले को इनोवेटिव तरीके से हल करने का जो एटीट्यूड है, वो आपको एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट बनाता है। तो एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? वो लोग जो कारोबार को एक डे टू डे एक रेगुलर जॉब के निस्बत कारोबार को तरजीह देते हैं। वो एक मेगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ज़्यादा कोशां रहते हैं बनिस्बत उनके जो एक 9 टू 5 एक रूटीन उसके अंदर अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट क्यों ज़रूरी है? देखें, रूरल या अर्बन सेटिंग्स के अंदर लोगों के जो बेसिक माशियत है या उनकी जो इकोनॉमी है वो सर्कुलेट करती है जॉब क्लास में, जहाँ पे पाकिस्तान जैसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की जो कंट्रीब्यूशन है गवर्नमेंट सेक्टर से ज़्यादा इन्हिसार प्राइवेट सेक्टर पे है, और वहाँ पे भी बेतहाशा मसले, वहाँ पे भी ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस का रेगुलेटरी इश्यूज़ और देगर लॉ एंड ऑर्डर और अदर बहुत सारे मैक्रो माइक्रो इश्यूज़ की वजह से जो प्राइवेट मार्केट्स का जो सफ़र होना है और उसके नतीजे में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का ना होना, और इसके साथ साथ जो आजकल टेक्नोलॉजी या आजकल स्किल सेट या आजकल जो टेक्नोलॉजी के मयार का जो इम्प्रूव होना है और दुनिया की जो कनेक्टिविटी, ग्लोबल कनेक्टिविटी का इन्हेंस होना है, उसकी वजह से बेतहाशा मौक़े घर बैठ के मौजूद हैं। अब क्या एंटरप्रेन्योर्स खुद साख्ता होते हैं या एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट को अडॉप्ट या बनाया जा सकता है? देखें, यूनिवर्सिटी की डिग्री या सर्टिफिकेट हमें बेसिक नॉलेज या स्किल्स थ्योरेटिकल ज़रूर देते हैं, लेकिन जो एक्चुअल लर्निंग है वो इंसान एक्सपीरियंसेस से सीखता है। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का होना इंसान के जो रोज़मर्रा के एक्सपीरियंसेस है उनको रिफ़ाइन करता है और उन एक्सपीरियंसेस से सीखते हुए एक ऐसा एड्रेसेबल, एक ऐसा मेगा सॉल्यूशन की तरफ इंसान सोचने पे मजबूर होता है कि वो सॉल्यूशन एक मेगा इवेंट को, मेगा प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हो। जब माशरे के अंदर एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट आता है तो उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं वो मल्टीट्यूड रखता है, उसके इफ़ेक्ट मल्टीपल होते हैं और वो सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करने की सलाहियत रखता है। हमारे माशरों में जहाँ पे फोकस नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ पे, मैं ये नहीं हरगिज़ कहता कि सोशल डेवलपमेंट और कम्युनिटी इश्यूज़ और जो हमारा लाइफस्टाइल है या जो हमारा कल्चर है वो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। उसके साथ साथ इंसान की लाइफ के अंदर या एक प्रोफेशनल की लाइफ के अंदर एक एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट होना चाहिए, क्योंकि डाउन द लाइन आप कोई सी भी नौकरी कर रहे हो, आप कोई सा भी फील्ड से आपका ताल्लुक़ हो, आप हरगिज़ उसको फॉरसीएबल फ्यूचर तक उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते। अगर कर भी लें तो उसके जो बेनिफिशरीज़ है उसको बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि एक इंडिविजुअल की एफ़र्ट और एक सिस्टम की एफ़र्ट में रिज़ल्ट्स का फ़र्क है। आप अगर एक सेटअप बना रहे हैं तो वो सेटअप मल्टीपल बेनिफिशरीज़ को कैटर कर सकता है, एक इंडिविजुअल सोर्स मल्टीपल बेनिफिशरीज़ को इस कदर बेहतर कैटर नहीं कर सकता। तो इसलिए एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट क्या बिज़नेस पढ़ने वाले या समझने वाले लोगों का होना चाहिए? जी नहीं। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट किसी का भी हो सकता है, इससे पढ़ाई का, उससे डिग्री का, उससे किसी शोबे का ताल्लुक़ बिल्कुल नहीं है। एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट तो आपका एक एटीट्यूड है जो आपको मजबूर करता है उन लाइन्स के ऊपर सोचने पे जो आप उन प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करके उनकी सॉल्यूशन के लिए कोई ना कोई इनोवेटिव सॉल्यूशन लेके आते हैं, और वो इनोवेटिव सॉल्यूशन स्केलेबल और आपका कमर्शियल हो जाता है। जब वो स्केलेबल और कमर्शियल हो जाए और उस सॉल्यूशन को एक्सेप्ट किया जाए मैसेज में, तो वो आपका बिज़नेस बन जाता है। और जब वो बिज़नेस बन जाए तो उसके लिए इनपुट चाहिए, उसके लिए लेबर चाहिए, उसके लिए रिसोर्स चाहिए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो एक बिज़नेस एक्टिविटी वहाँ से जनरेट हो जाती है। जब बिज़नेस एक्टिविटी जनरेट होगी तो जहाँ पे एक बंदा सिंगल हैंडेडली अगर नौकरी से कमाता है तो वहाँ बिज़नेस
ملٹیپل ہینڈس اس کے اندر انوالو ہوتے ہیں، تو اس کا جو ریپل جو امپیکٹ ہے، افیکٹ ہے، اس سے جو ارننگ ملٹیپلائی ہو رہی ہے ایک سرٹن ریشو کے اوپر، تو جس کا اکانومک یہ ایڈوانٹیج ہے کہ اس کا اسکیل بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ہم اس انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ کو پروموٹ کیسے کریں؟ ہمارے معاشرے میں یا ہمارے اسکول سسٹمز میں یا ہمارے اداروں میں انٹرپرینورس نہیں بناتے ہیں، بک ریڈرس بناتے ہیں، یا ایگزام پاس کرنے والے ٹیسٹ ٹیکرز بناتے ہیں۔ اب ایسے میں انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ کی جو عادات ہیں انٹرپرینورس کی، وہ ان کے اندر لے کے آئیں تو ان میں ایک باضابطہ اس کی فکر اور اس کی جو مائنڈ سیٹ ہے وہ اکارڈنگلی چینج ہو جائے گا۔ اس میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی خلا ہے مینٹورشپ کا نہ ہونا۔ مینٹورشپ کے کنسیپٹ کو ہم بسا اوقات میجورٹی اس کی اہمیت سے واقف نہیں ہے اور اس کو ہم اتنی امپورٹنس نہیں دیتے۔ مینٹورشپ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، مینٹورشپ یا مینٹور اس کو کہتے ہیں کسی ایک بندے کا، ایک عام آدمی کا ایک ایکسپیرینس بندے کے ساتھ ایک ریلیشن شپ، ایک تعلق، جس میں وہ ایکسپیرینس بندے سے انسپریشن لے، اس سے گائیڈنس لے، اس سے ایکسپرٹ اوپینین لے لے، تاکہ وہ جو ایکسپیرینس بندہ جس چیز کو مختلف لیولز کے اندر اپ اینڈ ڈاؤنس میں سے گزر کے وہ سیکھا ہے، اس کی لرننگ سے، تاکہ یہ بندہ جو ان ایکسپیرینس ہے اس کو اس لانگ وے سے نہ گزرنا پڑے۔ تو ایک مینٹور ہوتا ہے۔ دنیا بھر میں مینٹورشپ کا کانسیپٹ ہے، اور اسٹیٹس یا آپ کی ریسرچز بتاتی ہے کہ مینٹور شپ یا جو لوگ مینٹیز ہیں، جو مینٹورس کو فالو کرتے ہیں، ان کی سکسیس کی پروبیبلٹی مچ ہائر ہے بنسبت ان لوگوں کے جن کے ہاں کوئی مینٹورس نہیں ہوتا۔ اسی طرح ورک پلیس کے اندر اسکل کی آپٹیمائزیشن کی بات کرتے ہیں تو فارچون 500 کمپنیز کے اوپر ریسرچ کے مطابق امپلائیز جو مینٹور رکھتے ہیں وہ 5 ٹائمس مور لائکلی ہیں کہ وہ زیادہ پروموشن گین کرے بنسبت ان امپلائیز کے جن کے زندگی میں کوئی مینٹور نہیں ہے۔ تو ہمارے ہاں مینٹورشپ کا کوئی کلچر نہیں ہے۔ ہم اپنے آپ کو فندہ خان سمجھتے ہیں۔ ہم کسی کی ٹیکنیکل ایبیلٹی یا کسی اس پہ نہ رکھنا، ہرگز میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی پہ بھی آپ وہ کریں، لیکن ایٹ لیسٹ آپ جس بھی فیلڈ سے ہیں، اس فیلڈ کے جو بزرگ ہیں، اس فیلڈ کو جو سمجھنے والے ہیں، ان کے پاس آپ جایا کریں، ان سے رجوع ہونا چاہیے، تاکہ ان کی لرننگ سے سیکھ کے ہم جو اپنا جو وے فارورڈ ہے یا اپنا جو ہمارا کیریئر پاتھ ہے اس کو بہتر بنایا جائے۔ ایک اور المیہ ہمارے معاشرے میں بالخصوص انڈر پریویلیجڈ ایریاز میں، گلگت بلتستان جیسے علاقوں میں پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک انٹر کے بچے کے لیے یا ایک ریسورس لیسنس یا ہماری آپ کی ایڈورسٹی کہیں یا آپ اس کو بدبختی کہیں یا ہمارا فیتھ کہیں کہ ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے جو ہمارے ڈیسیشنز ہیں، کیریئر کے موسٹ امپورٹنٹ ڈیسیجنز ہیں، وہ حالات پہ ڈپینڈ کرتے ہیں کہ حالات جیسے لے کے جائیں، لوگ ڈاکٹر بننے چلتے ہیں اور حالات ان کو انجینئر بنا دیتے ہیں، انجینئر بننے چلتے ہیں، حالات ان کو سوشل سائنٹسٹ بنا دیتے ہیں۔ تو یہ جو انوملی ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کیونکہ معاشرے کے اندر مینٹورشپ کا کنسیپٹ نہیں ہے۔ اگر ہے بھی تو بہت ہی لمیٹڈ ہے۔ اس کو فعال کرنے کی ضرورت ہے، اس کو فعال ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اسکولس لیول تک، ہمارے بچوں تک یہ چیز چلی جائے کہ وہ آئیڈیالائز کریں۔ وہ کسی دیکھیں نا، یہ قدرتی یا فطری ایک سسٹم ہے کہ ایک چھوٹی چیز بڑی چیز کے تابع ہوتی ہے، تو ایک ان ایکسپیرینس بندے کو ایک ایکسپیرینس بندے کو فالو کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں اپنے انٹرنل جو ایشوز ہیں، ایگو کے یا سیلف اسٹیم کے یا سیلف ڈیولپمنٹ کا ہمارے کمزور ہونا ایج کا تقاضا ہے، ایکسپیرینس کا تقاضا نہیں ہوتا۔ تو ہمیں اپنے کسی بڑے سے، فیلڈ کے بڑے سے، ایکسپیرینس بندے سے رجوع کرنا چاہیے اور ان سے سیکھنا چاہیے، اور ان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس کو سنجیدگی سے کمیونیکیشن میں ان سے رہے، اور ہر وقت یا ہر ٹائم کے اندر ڈیورنگ دی لائف کوئی نہ کوئی کسی بھی پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر کسی کا کوئی نہ کوئی مینٹور ہونا چاہیے، اور یہی مینٹور رہنمائی کر سکتا ہے، یہی مینٹور آپ کو اس راستے سے بچا سکتا ہے جہاں پہ آپ غلط ڈیسیجنس لے کے یا غلط مسٹیکس کر کے وہاں سے سیکھے، بجائے اس کے آپ پہلے سے ہی سیکھ کے آپ اس میں سے فاسٹ ٹریک پہ جائیں۔ تو اس لیے یہ مینٹورشپ کا ہونا ضروری ہے۔ اب اگر ہم مینٹور شپ کلچر کو جب ہم پروموٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ اس طرح کے جو پھل ہیں، جیسا انٹرپرینوریل مائنڈ سیٹ ہے، جیسے انٹلیکچوئل ایبیلٹی ہے، آپ کی کوگنیٹیو بیہیویئر ہے، پرابلم سالونگ سکلز ہیں، آپ کا مینٹل ایپٹیٹیوڈ ہے،
اور بہت بے تحاشا جو اس طرح کی ٹولز ہیں جو اگر ایک بچے میں اسکول یونیورسٹی دور کے اندر آ جائے تو وہ جب مارکیٹ کے اندر قدم رکھے گا تو اس کی لرننگ اس کا جو ایز اے پروڈکٹ ہے وہ باقیوں سے بہت بہتر ہوگا، اور وہاں جو ایکسپیرینس کے ساتھ جاب مارکیٹ میں یا ایکسپیرینس کے ساتھ جس بھی فیلڈ میں ہے وہاں اس بہتر طریقے سے پروان چڑھ سکے گا۔ تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم جس بھی فیلڈ میں ہیں، سرکاری نوکری کر رہے ہیں یا غیر سرکاری کر رہے ہیں یا پرائیویٹ کر رہے ہیں، ملک کے اندر ہیں، ملک کے باہر ہیں، یونیورسٹی گریجویٹس ہیں، ماسٹرز کے اسٹوڈنٹس ہیں، یا کسی بھی فیلڈ سے سرٹیفکیٹ ہولڈرز ہیں یا پروفیشنل سرٹیفکیٹ ہولڈرز ہیں، ہر لمحہ ہر سٹیپ لرننگ کا ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے آپ کو انٹرپرینوریل سٹوریز سے آشنا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو انٹرپرینور کی جو سٹوریز ہیں یا انٹرپرینورشپ کے جو چیلنجز ہیں ان سے سیکھنا چاہیے، اور اس ٹاپکس کو اسیمولیٹ کرنا ہی ہماری بہتری میں ہے۔ رہی بات مینٹورشپ کی، تو میں سارے اپنے نوجوانوں کو، طالب علموں کو جو ابھی پریکٹیکل لائف کے اندر انٹر نہیں ہوئے، ان سے میری یہ گزارش ہوگی کہ لائف میں آپ کے مینٹورز کچھ نہیں تو ایک مینٹور لائف میں ہونا چاہیے جس سے آپ کمیونیکیٹ کر سکیں، جس کے ساتھ آپ اپنی پرابلم شیئر کر سکیں، جس سے گائیڈنس لے سکیں، جس سے جو ہے آپ کا جو تعلق ہے اس تعلق میں اس کی لرننگ سے استفادہ لیتے ہوئے آپ اپنی زندگی کی ڈیسیشن میکنگ بہتر طریقے سے کر سکیں۔ اور یہی طریقہ ہے کہ جہاں پہ آپ کے مسائل ہیں، ایڈورسٹیز ہیں، وہاں پہ اگر یہ چیزیں پروان چڑھیں گی تو انشاءاللہ میں پر امید ہوں کہ چیلنجز کو ٹیکل کرنے کی ہمت ہمارے اندر بہتر آئے گی، اور میں امید کرتا ہوں کہ جو طالب علم اس کو یہ میسج جا رہا ہے وہ آج سے اس چیز کو سنجیدگی سے سوچیں گے اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔